اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تمام انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام سے اس لحاظ سے بھی ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ان کی نبوتوں کا دائرہ مکان کے لحاظ سے محدود ہوتا تھا، ایک قوم کی طرف، ایک قبیلے کی طرف، ایک قطاع ارضی کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک نے کہا کل، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف قریش کے لیے نہیں، مکہ کے باسیوں کے لیے نہیں، عرب کی دنیا کے لیے نہیں، بلکہ عرب و عجم پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تھی۔ یعنی آپ کی نبوت مکان کے لحاظ سے نامحدود تھی۔ پہلے انبیاء اور رسول اللہ علیہم السلام، ان کی نبوتیں زمانے کے لحاظ سے بھی محدود ہوتی تھی۔ پہلا نبی اس وقت تک اس کی نبوت کا سکہ چلتا تھا جب تک آئندہ نبی رسول جو ہے مبعوث نہیں کیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سکہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک داؤد علیہ السلام نہیں آئے، اور داؤد علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ کار وہاں تک محیط تھا جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ یعنی آئندہ آنے والے پیغمبر، پچھلے نبی اور پیغمبر ان کی نبوتوں کو منسوخ کرتے رہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا جو آپ کی نبوت پر خط تنسیخ کھینچ دے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے۔ آپ پر نبوت ختم، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا جو آپ علیہ السلام کی نبوت اس کو منسوخ کر دے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی نبوت زمانے کے لحاظ سے بھی لامحدود ہے، مکان کے لحاظ سے بھی، زمان کے لحاظ سے بھی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمان و مکان کے لحاظ سے لامحدود ہے، تو آپ کو جو ضابطۂ حیات دیا گیا ہے وہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ پہلے نبی جب آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، 100 برس نہ بیتا ناپید ہو گئی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام ادھر داؤد علیہ السلام رخصت ہوئے، ادھر زبور رخصت ہو گئی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ادھر حواری عیسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہوئے، ادھر انجیل جو ہے اس میں تغیر اور تبدل جو ہے وہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک ہے،
تو کتاب کا کیا بنے گا؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، یعنی اس کو قیامت تک ہم نے باقی رکھنا ہے۔ ساری طاقتیں مل کر بھی اس کا ایک لفظ نہیں، حرف نہیں، ایک نقطہ بھی تبدیل نہ کر پائیں گے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو جو لاہ عمل ہم نے دینا ہے اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، تو جو آپ کو ضابطہ دیا گیا ہے، کیا ایسا ہے کہ جو ہر دور کے ہم آہنگ ہو؟ کیونکہ اگر یہ کتاب ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اور ہر خطہ کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث نہ بنے تو آخری کتاب کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی ہدایت کی ضرورت پیش آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کی بھی احتیاج ہے، پھر آپ علیہ السلام آخری نبی کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب یہ کامل اکمل دین رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور ہر دور کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہوگا۔ کسی بھی زمانے میں لوگ کھڑے ہو کر اس دین اسلام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، یہ پوری طرح اس کی رہنمائی کرے گا۔ اس میں کوئی سکم تو نہیں، کسی قسم کا سکم نہیں، کامل ہے، صرف کامل نہیں محفوظ بھی ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو اللہ عز و جل فرمایا مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور منہج، کوئی اور طریقہ، کوئی اور زندگی کو گزارنے کا لاہ عمل جو ہے وہ اپنے سامنے ماٹو کے طور پہ رکھا، اس پہ چل کے آیا، اس سے اس کی زندگی کے اعمال کی کوئی حیثیت نہ سمجھتے ہوئے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے بعد جب دین اسلام کامل ہو، مکمل ہو اور ہر دور کے ہم آہنگ ہو۔ اس لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور بات قابل قبول نہیں۔ یہ ایک بات سمجھ لیجیے، دین مکمل ہے اور دین محفوظ ہے۔ مکمل اس کو کہتے ہیں کہ جو دین نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ اگر اس میں یہ گنجائش ہو کہ اس میں کوئی چیز داخل کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں کمی ہے، اور اگر اس سے کوئی چیز نکالنے کی گنجائش ہو تو اس کا مطلب ہے وہ چیز زائد تھی اس میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب یہ گنجائش ہی باقی نہ رہے کہ اس میں کوئی چیز داخل کر دیں یا اس سے کوئی چیز نکال دیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس امر کے اندر، اس دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کیا وہ کام مردود ہے، کیونکہ اس میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، کسی چیز کو داخل کرنے کی حیثیت کے لحاظ سے کوئی وقت ہی نہیں اس چیز کی، مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس عمل کرنے والے نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ کام مردود ہے۔ اس نئی چیز اس میں داخل نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ یہ کامل، مکمل، تکمیل والا محفوظ دین، یہی ہمارے لیے زندگی کی نجات کا باعث ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دو چیزوں پر مشتمل ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر میں اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی۔
ما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. میں لوگوں تم میں 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 باتوں کو تھام کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ 2 چیزیں، دین اسلام ان 2 چیزوں کا نام ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کتاب اللہ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 چیزیں یہ مکمل محفوظ دین کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیا اور پھر وہاں سے چلتا ہمارے پاس موجود ہے. اب ہر بندے کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جمیع امور میں ان 2 باتوں کو سامنے رکھے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ یہ دین ہے اور دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، دونوں اللہ نے نازل فرمائی. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب کو بھی اتارا ہے اور حکمت کو بھی اتارا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کتاب قرآن ہے، حکمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی اللہ عز و جل نے کتاب اللہ کو بھی نازل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی نازل کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمائی الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن دیا گیا، لوگوں مجھے قرآن کے مثل اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ 2 چیزیں یہ دین اسلام کا سرچشمہ ہے، یہ 2 چیزیں کامل اسلام ہے، یہ 2 چیزیں محفوظ اسلام ہے، یہ دین کامل ہے. اور ہمیں زندگی کے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر پل اور گھڑی میں اسی سے رہنمائی حاصل کرنی. وہ بندہ راہ راست سے کبھی نہیں بھٹک سکتا جو یہ سوچے اور یہ سمجھے اور یہ جان کر قدم اٹھائے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیا رہنمائی ہے. نہیں بھٹک سکتا. اللہ سے دعا بھی کرتا رہے اور جب بھی قدم اٹھائے تو پوچھے اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہ بات کی سمجھ آ جائے، یقین کریں بندے گمراہی کی دلدل میں گھر ہی نہیں سکتے. آج گمراہیاں بے شمار، سبب صرف یہ ہے ہم پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ دین اسلام یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو جہاں پہ جا کر جیسا کر رہا ہے چلتا رہے. نہیں، جب دین کی سند موجود ہے، مکمل ہے، دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، جب دین قیامت تک باقی رہے گا تو پھر اسی کے مطابق چلنا ہے اور کسی چیز کی احتیاج ہی نہیں باقی. اللہ عز و جل فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی کتاب کو مانو، واطیعوا الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ کی سنت کی اطاعت کرو، آپ کے جانے کے بعد آپ کے قول کی، آپ کے فعل کی، آپ کے عمل کی، اس کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. ان دونوں کو چھوڑ کر عمل برباد نہ کرنا، ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر عمل برباد نہ کرنا، ان دونوں میں کسی تیسری چیز کو شامل کر کے اس کو دین کا حصہ بنا کر اپنے عمل کو برباد نہ کرنا. دین بچے گا تو ان 2 چیزوں کی بنیاد پر اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اہل علم نے، سلف صالحین نے اس بات پر مارے کھائیں، داستانیں بھری پڑی ہیں ان کٹنائیوں کو عبور کرنے میں ان کی، کہ جو دین کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے زمانہ میں یہ فتنہ پیدا ہوا، یہ فتنہ کہ قرآن مخلوق ہے اور
وقت کے حاکم تک اس فتنہ میں مبتلا ہوئے، اور پھر زور بازو جو ہے اس بات کو منوانے کے لیے حکومت نے ڈنڈے کا زور بھی استعمال کیا۔ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، کہا نہیں مخلوق، یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ مخلوق اس کو زوال ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی صفت جس طرح اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں، ان کو زوال نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ انہوں نے کہا مت مانو، کہا نہیں مان سکتا۔ بہت سے وقت کے علم رکھنے والے حکمرانوں کے سامنے سرنگو ہوتے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پکڑا گیا، وقت کا حاکم ان کو پیٹتا ہے، مارا گیا، وہ ختم ہوا۔ دوسرا وقت کا حاکم آیا، اس نے مارا۔ تیسرا وقت کا حاکم آیا، اس نے پیٹا۔ 3 وقت حکمرانوں سے مار کھانے والا، 3 وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر نہ کرنے والا، یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ اور اتنا مارتے امام احمد کو رحمہ اللہ کو کہ اس لائن کے اندر جلاد کھڑے ہیں، ایک جلاد ایک وقت میں صرف 2 کوڑے مارتا، ہٹ جاتا، دوسرا تازہ دم آتا، وہ 2 کوڑے مارتا، وہ ہٹتا، تیسرا آتا، وہ 2 کوڑے مارتا۔ اس لیے جلاد کھڑے تھے تاکہ احمد بن حنبل کو کوئی بھی زرق جو ہے نا، وہ کمزوری والی، تھکان والی نہ لگے، اس کو تازہ دم جلاد مارے ان کو۔ اتنا مارا، مورخین نے لکھا ہے اتنی مار اگر کسی ہاتھی کو پڑتی برداشت نہ کر پاتا۔ اتنی مار کھانے کے بعد وقت کا حاکم قریب آتا اور آ کے کہتا ہے احمد مان لو، میں تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کروں گا، بڑی عزت دوں گا، دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، منصب بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، رفعتوں سے نوازوں گا، میری بات کو مان لو۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو بات کہی تھی وہ وہی بات ہے جو آج کے عنوان کا ماٹو ہے، اور جو عنوان کی بنیاد ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا مجھ کو منوانا ہے تو یا رب کا قرآن لے آؤ یا مصطفیٰ کا فرمان لے آؤ، تم مجھے نہ منوا سکو۔ اگر پیش دلیل کرو قرآن سے تب مانوں گا، دلیل پیش کرو نبی اسلام کی سنت سے پھر مانوں گا، اگر یہ نہ پیش کرو تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، میں پٹتا پٹتا مر جاؤں گا۔ اللہ کے دین میں کسی بات کو جو اس میں شامل نہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گا میں۔ وہ دین جس کو اس امت تک پہنچانے کے لیے سلف نے قربانیاں دی، دین 2 چیزوں کا نام، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے باہر نہیں۔ دین یہ ہے، اگر منوانا ہے تو رب کا قرآن لاؤ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کے آؤ۔ اس بات کی اگر سمجھ آ جائے کہ دین کیا ہے، اسلام محفوظ بھی ہے، کامل بھی ہے، 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ اور واللہ حقیقت بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنت کی طرف اور کوئی راستہ جاتا ہی نہیں ہے، اس کبریا کی کبریائی کی قسم ہے، جنت کی طرف راستہ ایک ہی جاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل اکمل دین دے کے گئے ہیں، آپ الاسلام کے پیچھے پیچھے چلتا انسان چلے تو جنت میں جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف چلے تو وہ راستہ جنت کو نہیں جاتا ہے۔ یہ کامل دین کی صورت میں 2 چیزوں پر مشتمل۔ اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے وقت کے حاکم ہیں، اولي الامر ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں،
اللہ کے اولیاء ہیں، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، وقت کے سربراہ ہیں، یہ سارے اولو الامر میں آتے، ان کی بھی مانو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر آپس میں تنازع ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس دین کی طرف لوٹنا ہے، اس اصل کی طرف لوٹنا ہے جو کامل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل ممکن نہیں ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. جب تک اللہ اس کے رسول کی بات کے تابع ہو، اولو الامر بات مانی جائے گی. جب اولو الامر جو ہیں ان کی بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے متصادم ہو تو پھر نہیں مانیں گے، پھر اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، کیونکہ وہ دین کامل، محفوظ، قیامت تک باقی رہنے والا. اور اتنی بات کہہ کے آگے دھمکی دی ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو لوٹنا پڑے گا تمہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی طرف لوٹو. یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی میری بارگاہ میں آنا ہے. اگر تم نے قیامت کے دن تمہارا عقیدہ ہے، پوچھ لوں گا میں تم کو لوٹے تھے کہ نہیں لوٹے تھے اس کامل دین کی طرف جو محفوظ بھی ہم نے اپنی ذمہ داری پر رکھتے ہوئے تمہارے لیے رکھا، اس کو آپ تم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا. آخری بات، اگر یہ بات ہمارے پیش نظر رہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ گمراہی سے انسان بہت حد تک بچ جاتا ہے. ہمارے دوست چند سال پہلے حج پہ گئے، وہ کہتے ہیں میدان عرفات میں تھے، تو میدان عرفات میں حج کی اذان، چونکہ ہم بہت دور تھے مسجد نمرہ سے، تو وہاں پر ہمارے خیمے میں کچھ 60-70 کے قریب افراد تھے. ہم نے کہا جی ہم ظہر اور عصر کٹھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ پاکستانی ساتھی تھے، وہ کہنے لگے نہیں جی ظہر کے وقت ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت عصر پڑھنی ہے. یہ آپس میں وہ کہتے ہیں ہم نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھی. تو عام بندہ پریشان ہے گفتگو سن کر کے اب کیا کریں. بہرحال گفتگو اور بحث بھی ہوتی رہی. تو ایک جنگ کی سائڈ تک جانگلی سا بندہ تھا، جڑکا سا بندہ، وہ پہلے تو عام بندے پریشان، پھر انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب مڑ سانو ایک گل دسو، اے تواڈیاں گلاں آپس نہیں مکنیاں، سانو ایک گل دسو، سونی سرکار ایتھے آئے سن تے انہاں کی کیتا سی؟ آخر انہاں حج کیتا سی ایتھے، تے سونی سرکار نے آ کے ایتھے کیویں نماز پڑھی سی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ سونی سرکار جدوں ایتھے عرفات وچ آئے سن تو انہاں زور تے اثر کٹھی پڑھی سی. وہ آندا پھر مڑ مولوی صاحب تسی جو مرضی پہ کرو، اسی تے وہی کریں گے جڑا سونا سرکار نے کیتا سی. لو جی کڈی سادی سمپل جٹکی جی گل ہے. اگر بندے کو کوئی مسئلے کی پریشانی ہو، پوچھے کہ سونی سرکار نے کی کیتا ہے. سونی سرکار وہ کامل مکمل دین جو دے کے گئے ہیں اس میں جو مل جائے اس کو مان لیں، جو اس کے باہر ہو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ دین کامل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اور قیامت تک اللہ عز و جل نے ہمارے لیے باقی رکھنا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل اسی کامل مکمل محفوظ دین کے مطابق ہی اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ نبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکاتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں